السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا دوسرا باب ہمارا چل رہا ہے، باب التوبہ ہے۔ آج ہم کتاب کے نمبرنگ کے حساب سے حدیث نمبر 16 پڑھیں گے۔ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، ویبسط یدہ بالنہار، اور دن کو اللہ تعالی دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، رات کو برائیاں کرنے والا توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، اور یہ سلسلہ یہ کام سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ رواہ مسلم، یہ روایت مسلم کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایک کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ہمیشہ ہر وقت توبہ کی امید سے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے وہ فوراً اللہ کے ہاں توبہ کرے، دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، ہر وقت سننے والا ہے، تو وہ فوری طور پہ اللہ سے رجوع کرے۔ اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ اب اس پر ہمیں ایمان لے کر آنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن وہ ہاتھ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی جہت کیا ہے، اس کا ابھی ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بغیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل، بغیر کسی تکییف تمثیل، یعنی کہ اس کو یہ جاننے کی ضرورت، بغیر کسی جاننے کی ضرورت کے کہ وہ کس حالت میں ہے، کس طرح کی ہے، اور اس کو بغیر کسی چیز سے مثال دیے ہمیں اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ انسان پر توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے اس وقت توبہ کا باب بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ قیامت کی نشانی شروع ہو جاتی ہے، قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 17 ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں بھی وہی جو پچھلی حدیث میں درس گزرا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ اس وقت تک تو قبول کرتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے، یعنی قیامت تک توبہ کا باب کھلا ہے، توبہ کا وقت ہمارے پاس ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک۔ اور اس میں جو تاب اللہ علیہ لفظ ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اور وہ جو شروط ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان حقوق اللہ میں 3 شروط اور حقوق العباد میں 4 شروط ہیں، ان شروط کے تحت وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے۔ وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ غرغرہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ انسان کی روح اس کے گلے میں آ جائے، اس کی روح قبض ہونی شروع ہو جائے، اکھڑ جائیں اس کی سانسیں، اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ گلے سے آواز بھی نکلتی ہے، اگر ہم نے جانور ذبح کرتے ہوئے ایسا تجربہ بھی دیکھنے میں آیا ہوگا کہ اس کی جب شارہ کٹتی ہے تو کچھ خاص آواز بھی ایک نکلتی ہے، اس کو غرغرہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ حدیث رواہ ترمذی میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بھی ہمارے لیے وقت مقرر کیا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کی روح جب قبض ہونا شروع ہوتی ہے، اس روح کے قبض ہونے سے قبل تک ہمارے پاس اللہ کے ہاں توبہ کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔
اس وقت سے پہلے جب ہماری سانسیں اکھڑنی شروع ہو جائیں یا ہمارے موت کا وقت قریب آ جائے یا ہم پر عالم نزاع کا وقت طاری ہو جائے، اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ انسان کے جو وقت ہے، لمٹ ہے، اس کی جو زندگی ہے، وہ زندگی مقرر ہے۔ کس وقت یہ وقت اس پر آ جائے، کس وقت اس کو غرغرہ طاری ہو جائے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ ہر وقت ہمیں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا اور دنیا کی مال متاع اولاد کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک دن موت نے اچک لینا ہے، اور جو چیز ہم نے اپنے اوپر خرچ کر دی وہ تو صدقہ ہے، جو ہم نے بچا لی وہ پیچھے والوں کے لیے ہے۔ وہ کس کے حصے میں آتی ہے، کس کے نصیب میں آتی ہے، کون کس پر لڑتا ہے، اس وقت ہم نہیں ہوں گے اور پیچھے یہ معاملات ہوں گے۔ تو انسان کو اپنا مال بھی جائز طریقے سے کما کر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ بنے، اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے اہل پر خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ سب صدقے کی مثالیں ہیں، صدقے کی قسمیں ہیں۔ تو انسان کا مال وہی کام آنے والا ہے، وہی اس کا مال ہے جو اس نے صدقہ کر دیا یا جو اس نے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل، صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جلد از جلد اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔